مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں پھر شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ استغفار، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ روزوں کے لیے بہت زیادہ محبوب تھا۔ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادات کرتے، خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اس سال کہ میرے نامہ اعمال میں کیا کیا ہے، سال بھر اور پچھلی زندگی بھر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جس کو ہم فکر مدینہ کہتے ہیں۔ جائزہ لیں، غور و فکر کریں، اکاؤنٹیبلٹی کر کے اپنا چیک تو کریں کہ میرے معاملات ہیں کیا، کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، کتنے روزے چھوڑ دیے، کتنے گناہ، غیبتیں، چغلیاں، حسد، کینہ، بغض، طرح طرح کے گناہ، اور پھر انٹرنیٹ نے، مختلف قسم کے گناہوں بھرے چینلز نے آج کل گناہ کرنے اتنے آسان بنا دیے، اس قدر شیطان نے ایک جال بن دیا ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کی اتنی عادت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم رمضان کے، شعبان المعظم کے، رجب کے ان مہینوں کو عبادات میں گزاریں، لیکن افسوس کہ آج میڈیا کی یلغار نے ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص نیکیوں سے، عبادتوں سے اور ایسی اہم راتوں کی عبادات سے بھی دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت، سچی توبہ کس قدر پسندیدہ ہے، آئیے اس کو سنیے، کیوں ہمارا اس سلسلے میں ذہن یہ ہے کہ ہم ندامت کی کچھ باتیں لے کر یہ بات عرض کرنے کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے کوئی سچی توبہ کی طرف آئے۔ اور ندامت کو حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ ہی کہا ہے، یعنی حقیقی توبہ ندامت ہی ہے۔ کہ زبانی کہنا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے، اور اس کے باوجود گناہ جاری رہے، یہ کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا ہم نے چپت دو لگائے، کان پکڑے، اللہ معاف کر دے۔ ندامت نہیں نا، جب تک گناہ پر شرمندگی نہیں ہے وہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ اصل ندامت ہے ہنس ہنس کے لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی توبہ ہے؟ رب کی نافرمانی کرے
اور اتنا معمولی سمجھے اس بات کو کہ توبہ کو بھی سیریس نہ لے. جنہیں احساس شرمندگی ہوتا ہے، جنہیں گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، ان کا انداز کیا ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث پاک سنیے. تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں نماز عشاء پڑھ کر جا رہا تھا کہ راستہ میں نقاب اوڑھے ایک عورت کھڑی تھی. وہ مجھے کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، میں نے گناہ کیا ہے، کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بدکاری کے بعد ایک بچے کو قتل کیا. یہ سن کر میں نے کہا کہ تو خود بھی ہلاک ہوگی اور ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس قدر نفرت ہوئی، اس قدر یہ برا لگا اس کے گناہ کا تذکرہ، اور وہ گناہ جب اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا، اتنا بڑا گناہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور فرمایا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور تو نے ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا. یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. ندامت، گناہ کا احساس. پھر اس نے پوچھا کیا میرے لیے معافی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جب اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چل پڑا. راستے میں خیال آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس طرح مسئلہ بتانا اچھا نہیں. میں نے صبح ہی صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر رات والا واقعہ گوش گزار کیا، اور اس کی آقا مجھے کسی نے یوں پوچھا ایک انتہائی سخت گناہ کے بارے میں نے اسے کہہ دیا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو ہلاک ہو گئی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں کہ اصل بات کیا ہونی چاہیے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً انا للہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا قسم بخدا اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور ایک نفس کو بھی ہلاک کر ڈالا. یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکل کر مدینہ شریف کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر کہتا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے فلاں فلاں اوصاف والی عورت کے بارے میں بتائے. حتیٰ کہ رات کے وقت مجھے وہ عورت اسی جگہ ملی. میں نے اسے بتایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اب اس نے خوشی سے چیخ ماری اور کہنے لگی میرا ایک باغیچہ ہے جسے میں اپنے گناہ کے کفارہ کے طور پر مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں. اس عورت کے دل میں اس قدر بے قراری تھی کہ میں کسی طرح سے مجھے معافی مل جائے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر اکڑ جانا، ندامت کا احساس ختم ہو جانا، شرمندگی، ندامت، توبہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ اس سے بھی بڑا سخت ہے. یہ گناہ پر اکڑ جانا، دلیر ہو جانا، بے باک ہو جانا انتہائی خطرناک. اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ اگر ہو گیا سچے دل سے معافی مانگ لے. شعبان المعظم کا مہینہ، اس میں شب برات عطا کی، عام بخشش کی رات، عام بخشش کی رات. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا. ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے. افسوس تو اس بات کا کہ ندامت، شرمندگی، اس کا ذہن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. کبھی غور کرنے کے لیے بیٹھتے نہیں کہ میں نے کیا کیا کیا. کبھی اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا کر ڈالا.
آنکھوں کی بدکاریاں ہو رہی، آنکھ سے کس قدر گناہ، آنکھ سے کس قدر نافرمانی کے کام ہو رہے. یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے نا، اس نعمت کو کن کن کاموں میں استعمال کیا. اس کا مس یوز جو ہے نا یہ آگے تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے. نظر کی حفاظت کر لی جائے، اس کو حرام سے بچا لیا جائے، اس کو گندے مناظر سے بچا لیا جائے، اس کو گندی فلموں ڈراموں سے بچا لیا جائے، اس کو بدنگاہی سے بچا لیا جائے تو بہت ساری چیزوں میں حفاظت ہو جائے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب اس ماہ مبارک میں اپنا ذہن بنائیں کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ہمیں نیکی پر استقامت کی طرف بھی لائیں گی اور توبہ پر استقامت بھی دلائیں گی. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے.